اچھا، آپ نے بہت سارے اسپیشل ہیومن بینگس جو ہیں اپنے آس پاس دیکھے ہوں گے۔ کچھ جو ہیں ان کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، کسی کا کوئی قوت سماعت یعنی سننے کی قوت سے محروم ہوتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ ویسے کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکیلے بدن کے خود ہی مالک ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہتے ہیں، ان کے پاس دماغ چھوٹا بڑا جیسا بھی ہے، انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کی اپنی اکیلے کی ملکیت ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ جو آپ ابھی تصویر دیکھ رہے ہیں سائڈ کے اوپر، اس میں دیکھیے کہ دو ہیومن بینگ، دو دماغ ایک ہی دھڑ سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی بدن سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں انسان کو کیسے چیلنجز ہوتے ہوں گے؟ سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ آپس میں ذمہ داریوں کو کیسے بانٹتے ہوں گے۔ یعنی اگر ایسا ایک دھڑ دو دماغوں کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہا ہے، چار ہاتھ ہیں ان کے، تو وہ اپنے کام کیسے بانٹتے ہوں گے؟ کیا ایک شخص جب اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو دوسرا کوئی اور کام کر رہا ہوگا، یا وہ آرام کرنا چاہ رہا تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد دونوں میں ناپسند اور ناپسند کا معاملہ کیسے سیٹل ہوتا ہوگا؟ اور ایک اور جو حقیقت ہے کہ دو دماغ یعنی اگر ہم فطرتاً دیکھیں تو دو دماغ ایک ہی رفتار سے جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتے۔ کوئی پیچھے رہ جائے گا، کوئی آگے رہ جائے گا، لیکن پیرلل چلنا شاید ممکن نہ ہو۔ اس صورتحال میں شاید ممکن ہو، کیونکہ وہ ایک ہی چیز کو ایک ہی بار آبزرو کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو ایک جیسا دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم چانس لے سکتے ہیں کہ شاید ان کی مینٹل گروتھ جو ہے ایک ہی طرح کی جو ہے وہ ہو رہی ہو۔ لیکن بہرحال جو پرسپشن ہے دنیا کے بارے میں، جو وہ تو ایسا نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ دونوں کی پرسپشن جو ہے زندگی کے بارے میں اور ان کے چیلنجز کے بارے میں ایک جیسی ہو۔ اور پھر جو ہے ایک اور بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک ہیومن بینگ کہہ رہا ہے کہ میں نے سونا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے اٹھ کے چہل قدمی کرنی ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھنی ہے، اور دوسرا کہتا ہے میں نے تو گانا سننا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کسی کا عاشق ہو جاتا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اکیلے رہنا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایسی کتنی چھوٹی چھوٹی زندگی میں، ان کی زندگی میں ایسے چیلنجز آتے ہوں گے جس سے آپ آزاد ہیں۔ یعنی ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ رونا روتے ہیں، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں ہم دو جسم ایک جان ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک جسم اور دو جان ہو جائیں، یا دو دماغ ایک جسم سے جڑ جائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلے بدن کا وارث بنایا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلے دماغ کا وارث بنایا ہے، یہ ایک چیز کا وارث بنا کے کتنی آزادی جو ہے وہ عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ جب چاہیں تنہا ہوں، جب چاہیں آپ محفل میں بیٹھیں، جب جو چاہیں آپ پسند کریں۔ آپ کی گروتھ آپ کی اپنی ہے، آپ کی کامیابی جو بھی آپ حاصل کرتے ہیں اس کے اکیلے آپ خود سیلیبریٹر ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، جن کو ہم صرف ایک کہانی سمجھ کے اور بیچارہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کے جو دیگر مسائل ہیں جو اس اسپیشل سچویشن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں جیسی بھی ایسی کہانیاں اگر ہمارے سامنے آئیں تو ایک دفعہ اس کریکٹر کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ اگر میں اس سچویشن سے گزرتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا، تو میرے سامنے زندگی کے معنی کیا ہوتے ہیں، میں زندگی کیسے گزارتا۔ ہم لوگ اکثر جو ہے وہ اپنی بیچارگی کا اور اپنی ناکامی کا اور اپنی جو بھی زندگی کی مشکلات ہیں اس کا رونا روتے رہتے ہیں، اور اکثر لوگ تنہائی کا رونا روتے ہیں کہ میں تنہا ہوں، میں کیا کروں، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دھڑ کے ساتھ دو دماغ جڑ جائیں تو بات کرنے والا تو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، لیکن وہ بات کرنے والا صرف بات کرنے والا نہیں ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ آپ کی تنہائی کو مسلسل ڈسٹرب کرنے والا ایک ہیومن بینگ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ اسے جدا نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی اس طرح کی کہانی آپ کے سامنے آتی ہے، تو اس سے اگر واقعی آپ نے اس کو دیکھنا ہے
تو اس کہانی کو اپنے اوپر رکھ کر سوچیے اور پھر خدا کا شکر ادا کیجیے.